ہم نے بچپن سے ہی یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ کسی ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور پھر کوا آیا اور پھر اس نے جو ہے سارا واقعہ جو ہے وہ ہم نے بچپن میں سنا ہوا ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ واقعہ تو قرآن پاک میں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے پھر قرآن پاک میں یہ واقعہ پڑھا، پورا آج میں پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں ہی تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا میں، تو سوچا کہ یار آپ کو بھی میں یہ بات لازم بتاؤں، آپ تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں۔ قرآن پاک میں اس کا جو واقعہ موجود ہے وہ ہے، آپ کو سنو، اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہو تو وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک وہ پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ میں آپ کو موبائل سے قرآن کریم سے موبائل میں صورت کھولی ہے میں نے، تو آپ کو میں وہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ واقعہ دراصل ہے کیا۔ ہم نے سنا سب نے ہوا ہے، مگر قرآن پاک میں یہ واقعہ کس الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے آن ورڈ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں کے حالات سچے پڑھ کر سنا دو۔ اچھا، یہاں پہ قرآن کریم میں قابیل اور حابیل کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، مگر قابیل اور حابیل ہی نام تھے جو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں۔ سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائی، مطلب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا، کچھ نیازیں چڑھائی، تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم نے یہ بات ایک اور بات سنی ہوئی ہے کہ جب پہلے کے زمانے میں، یہ آئی تھنک قرآن پاک میں بھی موجود ہے میرے خیال سے، مگر یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں کیا تھا کہ جب کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا تھا تو آسمان سے بجلی یا کوئی آگ نماتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اس کو ختم کر جاتی تھی۔ اس کی نشانی یہ تھی کہ یہ چیز اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے۔ مگر اب اللہ رب العزت نے اس پر پردہ فرما دیا ہے، کیونکہ اب ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر سے آ گئے اور ہمیں کیا پتہ چلے کس کی قبول ہوئی ہے تو کس کی قبول نہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، قابیل اور حابیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی دی، نیاز دی، اور حابیل کی جو تھی وہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، جس کی نشانی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے کہ جب حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی تو جو دوسرا بھائی تھا قابیل، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پھر حابیل نے اسے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں چڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اور یہ قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اب اسے اگلی آیت میں سنیے کیا لکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مطلب جب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا تو حابیل نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے قتل کر دے تو تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی جو قبولیت تھی اس کو جھٹلایا تھا، کہ مطلب اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، تو پھر قابیل کو جو ہے غصہ سا آ گیا کہ یار مطلب ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ اور پھر جب حابیل نے کہا کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی جو ہے وہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، تو اس سے جو تھا وہ قابیل کو تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ اب اگلی آیت میں سنیے کہ اگلی آیت میں کیا ہے۔
مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور سکھارا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ مطلب جب اس نے کہا کہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی جو ہے وہ قربانی قبول فرماتا ہے، تو جو قابیل تھا اس کو تھوڑا سا غصہ آ گیا اور اس کے نفس نے بھی اس کو یہی ترغیب دی کہ اپنے بھائی کو تم قتل کر دو۔ اگلی آیت نمبر 31 سورہ مائدہ کی۔ اب اچھا، پھر جب قتل کر دیا قابیل نے حابیل کو، تو پھر اس نے سوچا کہ میں کروں کیا، کیونکہ ہم نے واقعہ بچپن میں سنا ہوا ہے، مگر الحمدللہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ یار حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کیا، تو قرآن پاک میں مجھے ملا۔ تو پھر ہوا کیا تھا، ہم نے یہ بات سنی بھی ہے کہ ایک کوا آیا تھا اور پھر اس نے جو سارا کام کیا، وہ بھی اس قرآن کریم کی آیت میں لکھا ہوا ہے 31 آیت سورہ مائدہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ اور آخری آیت سورہ مائدہ کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 تک یہ جو ہے واقعہ 27 سے لے کر 32 تک جو ہے سورہ مائدہ کی، اس میں یہ سارا موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس واقعے کی، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو پڑھ کے۔ وہ کیا ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے گا یا ملک ہی خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس تمہارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب جو ہم نے بات سنی بھی ہے، میرے خیال یہ حدیث مبارکہ میں بھی لکھا ہوا ہے، مجھے میں نے پڑھا نہیں، کلیئر نہیں مجھے، تو کہ یہ سنا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، مسلمان کا نہیں، انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور جو کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ گویا تمام انسان کی جان بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ مجھے آج ملا، تو میں نے سوچا آج ہی آپ لوگوں کو سنا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یار اچھی باتیں بتانے سے ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے، اور ویسے بھی کوئی علم آپ کو ہے نا تو آگے آپ لازمی شیئر کریں۔ واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔